پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز کے بعد اب مختلف جو اوورسیز انویسٹرز ہیں ان کو اندازہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں اکانومی کے حوالے سے صورتحال بہتر ہوگی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں وہ بڑھے گی، اور اس حوالے سے مختلف جو پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ میں جو سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے وہ مختلف جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر ہے۔ ہم بات کرتے ہیں لندن بیسڈ انویسٹر علی زیدی سے، جو اس حوالے سے وہ مختلف انہوں نے ریسرچ بھی کی ہوئی ہے۔ زیدی صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز کے بعد اب کیسا آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں الیکشن کے بعد چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک بار یہ جب جو آپ کے پرائم منسٹر ڈکلیئر ہو جائیں گے تو تھنگز ول بیکم مور اسٹیبل۔ مارکیٹ کی میں بات کروں تو مارکیٹ میں بھی جو میں انڈیکیٹرز دیکھ رہا ہوں، فار ایگزامپل گولڈمن سائکس کی ایک ریسنٹ رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹسٹا ایک جرمن کمپنی نے رپورٹ بنائی ہے، تو یہ جو کمپاؤنڈ اینیل گروتھ ریٹ آ رہی ہے پاکستان ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں اگلے 4 سال میں، یہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہے یو ایس کو بھی، یو کے کو بھی، اور یو اے ای کو بھی ان ٹرمز آف دا گروتھ۔ تو اچھے مارکرز اور انڈیکیٹر سارے بڑے پازیٹیو ہیں اس وقت پاکستان میں۔ تو اس میں جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، جبکہ اس وقت پاکستان میں ایک مختلف الیکشنز کے آؤٹ کم کے حوالے سے ایک بڑی ہیٹڈ وہاں پر آرگومنٹس چل رہے ہیں، اور مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان کافی چپکلش نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہیٹڈ ڈسکشن چل رہے ہیں، لیکن یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ میں نے پورا زندگی پاکستان میں گزاری ہے، 13 سال ہو گئے آئے ہوئے، پچھلے الیکشن میں، اس کے لاسٹ الیکشن میں، ہر الیکشن میں زیادہ تر اس طرح کی چیزیں رہی ہیں۔ ایک بار یہ جب کہتے ہیں نا when the dust settles، اس کے بعد جب بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، اسپیشلی آئی ایم ایف کے نظر انداز سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا سگنل ان کو جائے گا۔ ایک بار وہ پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ اکنامکلی the country will start recovering، اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مختلف جو اوورسیز ہیں وہ یہاں پر بھی، چونکہ دیکھیں جو اکنامک ریسیشن ہے وہ یہاں پر بھی ان ممالک میں بھی ہے، لوگوں کی بائنگ پاور جہاں پر بھی کم ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں کیا پاکستان میں جو فارن انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ہو یا دیگر جو انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے، اس پہ کتنا امپیکٹ پڑا ہے پچھلے چند مہینوں یا چند سالوں میں، اور ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ آپ کو کچھ تبدیلی ہوتے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، امپیکٹ تو پڑا ہے یہاں پہ، آپ رائٹ کہ لوگوں کی تھوڑا سا ریسیشن میں چل رہی ہے گلوبلی، تو لوگوں کی جو پاکٹس ہیں اس پہ امپیکٹ آیا ہے، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، جو لینے والے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو ضرورت ہے پراپرٹی کی وہ لے رہے ہیں، جو ہم سے لے رہے ہیں ان کو ریکوائرڈ ہے کہ الٹرا لگژری پروجیکٹس، تو ہمارے جس طرح کے کلائنٹس آ رہے ہیں جن کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو انویسٹمنٹ کا بتاؤں کہ دیکھیں، جب مارکیٹ ڈاؤن ٹرن ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس کافی بڑی اپ سائڈ ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے۔ اگر وارن بفٹ جو جائیں، جن کو سب سے دنیا جانتی ہے کہ ہی از دا گلوبل انویسٹر، ان کا کہنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جب دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں، از دا ٹائم فار یو ٹو انویسٹ۔ تو پاکستان میں اس وقت پراپرٹی پرائسز آر انڈر ویلیوڈ، جو کین انویسٹر ہے، جو اس چیز کو سمجھتا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے۔ اس وقت جو پاکستان سپر لیگ ہے اس میں مختلف جو یہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ کھیل رہے ہیں، یہاں پہ آپ کیسا اس میں پی ایس ایل کے حوالے سے آپ انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں ورسز پاکستانیز کا؟ جی دیکھیے، جب سے ہم نے پی ایس ایل کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کی ہے تو ہمارے پاس بڑا اچھا رسپانس آیا لوگوں کا۔ آپ خود جیسے آپ نے کہا کہ پی ایس ایل میں اب انٹرنیشنل لیگز میں وہ شمار ہو گئی ہے، بڑے انٹرنیشنل پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں، تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا، بڑا پازیٹیو رسپانس آیا اس پی ایس ایل کا، اور ہماری طرف سے بڑا اچھا ایک اسٹریٹجک موو رہا ہے فار اس ٹو اس پہ کیپٹلائز کرنے کا اس پلیٹ فارم پہ۔